अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। नाश्ते के बाद ही ना मैंने घर के काम स्टार्ट कर दिए थे और मौसम आजकल इतना अच्छा है कि दिल करता है कि घर के काम ना किए जाए और सर्दी भी काफ़ी कम हो चुकी है। रमज़ान की आमद आमद है और जो घर के जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो कोशिश यही होती है कि डीप क्लीनिंग घर की करनी है और जो और तैयारियाँ करनी है ना वो पहले से कर लें रमज़ान आने से, क्योंकि रमज़ान में ना फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, रोज़ा होता है। तो कोशिश यही होती है कि रमज़ान से पहले सारे काम निमट जाएँ। आज मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी और ये मैं थोड़े ना डिफरेंट मेथड से बना रही हूँ। इतने मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, जो नहीं भी ये सब्ज़ी खाता ना वो भी खाना स्टार्ट कर देगा। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। तो आप ना इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो साथ-साथ ना कुछ बातें भी हो जाती हैं, क्योंकि ना ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत से बहनों ने, भाइयों ने कहा है कि आप अपने घर की जर्नी हमसे शेयर करें। देखें, घर का शौक़ हर किसी को होता है, किसी को बड़े घर का, किसी को छोटे घर का शौक़ होता है और किसी को ये भी शौक़ होता है कि सिर्फ़ एक कमरे का घर हो पर अपना हो। तो ये जो है ना जर्नी मेरी है, बड़ी ही इमोशनल सी है, स्ट्रगल किया है मैंने और मेरी फैमिली ने, तो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। देखें, किसी भी आप चीज़ की ना चाहत करते हैं या अल्लाह ताला से दुआ करते हैं या आप दिल से मांगते हैं ना, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सी ना दुख तकलीफ़ें, मुश्किलें, परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं, फिर ही आपको उस चीज़ की कदर आती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ये आज से ना 3 साल पहले की बात है, जब ना मुझे बहुत ज़्यादा अपने घर का शौक़ था। अच्छा, जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी ना, मैं अम्मी के घर थी ना, तो मुझे ना घर का ना सजाना संवारना बहुत अच्छा लगता था। तो घर में ना मैं हर वक़्त लगी रहती थी। मुझे कुकिंग की तरफ कम इंटरेस्ट होता था और जो है ना मैं इस तरफ घर की डेकोरेशन करने में, इसको सजाने में ज़्यादा मैं इंटरेस्ट लेती थी। अच्छा, फिर शादी हो गई। शादी के बाद ज़ाहिर है वो होता है, आपका एक ही कमरा होता है, तो उसको भी मैं सजाती रहती थी। बाकी जो घर होता था उसकी भी क्लीनिंग वगैरह सफाई करती रहती थी। अच्छा, फिर ये हुआ कि ज़ाहिर है अपना घर तो अपना ही होता है, आप उसको दिल से सजाते हैं। तो मेरा दिल था कि मेरा एक खूबसूरत सा, बेशक छोटा-सा घर हो। अच्छा, फिर हमने ना एक ना हो भी गया कि एक पुराना घर था, तो हमने कहा उसकी रेनोवेशन कर लेंगे। उसके लिए कहते हैं कि एडवांस मनी या बयाना, तो वो हमने दे भी दिया था और काफ़ी 1 साल तक उसकी बात चलती रही। पर ये हुआ कि जो उसका मालिक था उसने फिर देने से इनकार कर दिया। एडवांस जो पैसे हमने दिए हुए थे या बयाना कह लें, वो हमें उसने वापस कर दिया, लेकिन ये था कि वो घर काफ़ी बड़ा था और हमें मुनासिब प्राइस में मिल रहा था। इसके बाद अगर हम उसे रेनोवेट करते ना तो वो काफ़ी खूबसूरत और अच्छा हो जाना था। बहरहाल अल्लाह की तरफ से जो भी होता है अच्छा होता है, हमें उस वक़्त समझ नहीं आती। उस वक़्त काफ़ी मैं नाउम्मीद हो गई थी, परेशान हो गई थी, क्योंकि ये था कि मैंने ना काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी। तो उसके उस वक़्त ना मुझे ये था कि प्रेगनेंसी भी थी, फ़ातिमा भी होने वाली थी और मैंने इतना स्ट्रेस लिया कि मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया और काफ़ी ज़्यादा ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद अच्छा, फिर फ़ातिमा की जो बर्थ होगी दूसरे तीसरे दिन ही ना मुझे कह लें कि साँस की तकलीफ़ और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस, वो ईटिंग डिसऑर्डर हो गया और मैं कुछ भी नहीं खा पी नहीं सकती थी और खाने से यही डर लगता था कि गले में कुछ फँस जाएगा, साँस बंद हो जाएगा। साँस की मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी, खून की भी कमी थी और ऊपर से कुछ स्ट्रेस भी था। तो ये था कि काफ़ी ज़्यादा वो टफ़ कह रहे हैं टाइम रहा था और जो बच्चे थे उन्हें तो मैं बिल्कुल देख नहीं सकती थी, या उनका कह रहे हैं ख़्याल रखना, उन्हें देखना, उन्हें खिलाना-पिलाना, बिल्कुल मतलब ख़्याल रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उस टाइम पे अम्मी, अब्बू, बहन-भाइयों ने काफ़ी हेल्प की और मैं काफ़ी दिन ना अम्मी के घर ही रही। और फिर ये था कि अपने घर भी जो था ना उसका सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो ये मैं बातें इस वजह से बता रही हूँ कि काफ़ी बहनें होती हैं, उनको ये मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ती हैं। यकीन जाने दवाइयों से कुछ भी नहीं होता। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि दवाइयाँ जो खाने से आप खाना छोड़ दें, पर उसके साथ-साथ अपनी जो है ना विल पावर का भी इस्तेमाल करें। विल पावर का इस्तेमाल करेंगी तो ठीक होंगी, क्योंकि बहुत सी बहनें होती हैं कि प्रेगनेंसी में उसके बाद जो है ना बच्चे की बर्थ के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है। ये एक आम सी बात है, 60% औरतों को हो जाता है। तो इसमें से ये है कि आपने निकलना कैसे है, अपनी विल पावर से निकलेंगे, क्योंकि इस कैफ़ियत में नाउम्मीदी सी होती है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, बच्चों से आपका लगाव नहीं रहता, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और आपकी अपनी सेहत ऐसी होती है कि आप अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रख सकते, अपने आप को नहीं देख सकते, तो आप घर को क्या देखेंगी। तो मैंने अपनी विल पावर का इस्तेमाल किया और बहुत ही मुश्किल से इस फ़ेज़ से निकली।
سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا خیال ہم صرف کوئی بہتر نہیں رکھ سکتا، تو پھر آپ اس کیفیت سے نکل جاتی ہیں اور بہت ایزیلی نکل سکتی ہیں۔ ساتھ ساتھ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں اور جو میڈیسن ہے انہیں ٹائم پہ کھائیں، تو پھر انشاءاللہ آپ ضرور بہتر ہو جائیں گی۔ چلیں، یہ ایک اور ٹاپک چھڑ گیا تھا۔ اس کے بعد جی گھر کا جو تھا نا، پرانے گھر کا، وہ تو بات ختم ہو گئی تھی۔ پھر اب نئے گھر کی بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہوئی۔ تقریباً 1.5 سال کوئی گھر کی امید نہیں نظر آ رہی تھی، بس نا امیدی کی کیفیت تھی، اور دور ایسا تھا کہ دن بدن نا چیزوں کی پرائز بڑھ رہی تھی اور گھر بنانا نا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جی ابو ہم میرے پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ ابو جی نا کافی عرصے انہوں نے ساری زندگی کہہ لیں گورنمنٹ کے ٹیچر بھی رہے اور ساتھ پراپرٹی ڈیلر کا بھی کام انہوں نے جاری رکھا، اور میرپور آزاد کشمیر میں ماشاءاللہ میرے ابو جی کا کافی زیادہ نام ہے۔ اپنے شہر کے نا ایک ایک کونے میں ہم گئے ہیں، بنا بنایا گھر، پلاٹ، ہر چیز دیکھی ہے۔ ابو کی کوشش تھی یہ کہ تم نا بنا بنایا گھر لے لو، کیونکہ اگر گھر بنائیں گے نا تو اس کو 1 سے 1.5 سال کا عرصہ تو لگے گا۔ اچھا، ہم روزانہ ابو جی اور میں جاتے تھے گاڑی میں بیٹھ کے، بچوں کو نا میں امی کے گھر چھوڑ جاتی تھی، ادھر گھر دیکھتی تھی، ادھر گھر دیکھتی تھی، پر یہ تھا اللہ کی طرف سے نا کوئی بات بن نہیں رہی تھی، اور ابو کو پتہ تھا کہ اس کو شوق بہت زیادہ ہے، اور امی ابو دونوں کو پتہ تھا۔ پھر ابو نے کہا کہ یہ ہے کہ چلو، میرا ایک پلاٹ تھا لیکن وہ شہر سے کافی دور تھا، تو امی کی مرضی تھی کہ تم نا ادھر پاس ہی لو، کیونکہ بچے تمہارے چھوٹے ہیں، تو پھر دور جو ہے نا تمہارے لیے کافی مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، پھر امی بینا امی اور ابو نا کافی زیادہ نا گھر کی وجہ سے نا میں پریشان تھی، تو وہ بھی پریشان تھے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے دعا جب آپ دل سے کرتے ہیں ضرور قبول ہوتی ہے، اور نیت اگر آپ کی صاف ہو تو پھر تو بہت زیادہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ محلے میں ہی مجھے ایک اتنا اچھا پلاٹ مل گیا، ابو نے نا مجھے وہ بائی کر دیا، کیونکہ ابو شروع سے ہی پراپرٹی ڈیلر تھے، تو انہیں نا پتہ ہوتا تھا کہ شہر میں کون سا پلاٹ بک رہا ہے، کون سا بک چکا ہے، تو ساری انفارمیشن تھی، اور میرپور میں ان کا نام بھی تھا، کیونکہ لوگ ان سے نا کافی زیادہ ایڈوائز لیتے تھے اگر انہوں نے گھر بنانا تھا، پلاٹ وغیرہ، تو وہ کافی زیادہ پلاٹ لینا ہو تو پراپرٹی کے حوالے سے جو بھی شہر میں کام ہوتا تھا نا، تو ابو سے بہت زیادہ لوگ ایڈوائز لینے آتے تھے، کیونکہ ابو نے ویسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جی ہم نے پلاٹ تو لے لیا، اور ابو نے نا تقریباً 1 ماہ کے اندر ہی اندر گھر کا کام جی سٹارٹ کر دیا، اور ہمارے پاس سرمایہ اتنا نہیں تھا کہ ہم نا گھر کا کام نا کروا سکیں۔ پھر یہ ہے کہ فنینشلی ابو امی نے نا کافی زیادہ مدد کی، اور ابو نے کہا کہ تم گھر سٹارٹ کرو، اللہ مدد کرے گا، کیونکہ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں نا تو ضرور اللہ مدد کرتا ہے۔ اور پھر ابو نے نا کام سٹارٹ کر دیا۔ سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ سخت گرمیاں تھی اور بورنگ کا کام سٹارٹ ہوا۔ بورنگ کا کام سٹارٹ ہوا کیونکہ پانی کی کافی زیادہ گرمیوں میں ضرورت ہوتی تھی، واٹر سپلائی کا پانی سے نا وہ گھر نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ گھر بنا رہے ہیں تو پانی کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ابو نے سب سے پہلے بورنگ کروائی، اس کو کافی زیادہ ٹائم لگ گیا۔ پھر یہ تھا کہ ہم نے جو گھر کا نقشہ تھا وہ پاس کرواتے ہوئے بھی اس کو نا 1 سے 2 ماہ لگ گئے۔ اچھا، وہ تو اللہ کر کے ہو گیا پاس، پھر فوری طور پہ گھر کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ گھر کا کام سٹارٹ ہوا تو ابو جی نے نا مطلب اگر رات کو ٹرک اینٹوں کا، سیمنٹ کا، بجری کا کہہ لیں آتا تھا نا، تو ابو اپنی نگرانی میں وہ اترواتے تھے، نگرانی میں سارا کام کرواتے تھے، اور میں ابو کے ساتھ نا شام کو روزانہ جاتی تھی گھر دیکھنے۔ یہ تھا کہ اس وقت لیبر نہیں ہوتی تھی اور صرف گارڈ وغیرہ ہوتا تھا، تو پھر ہم نا ایک ایک چیز گھر کی دیکھتے تھے، کیونکہ اس وقت شوق ہوتا تھا کہ کیا چیز ابھی بنی ہے کیا نہیں بنی، تو میں روزانہ دیکھنے جاتی تھی۔ پھر امی کہتے ہیں کہ تم روزانہ نہ جایا کرو، کیونکہ جب تم روزانہ جاتی ہو کام تمہیں لگتا نہیں ہے کتنا ہوا ہوا ہے، 10 دن بعد جایا کرو، پھر تمہیں لگے گا کہ گھر کا کام تو زیادہ ہوا ہوا ہے۔ تو اس وقت نا مجھے یاد ہے کہ الاف چھوٹا تھا، وہ 6-7 سال کا تھا، تو وہ بھی میرے ساتھ جاتا تھا، ایک ایک چیز میرا بیٹا شوق سے دیکھتا تھا، اس کو بھی بہت شوق تھا کہ اپنا گھر ہو نا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، سردی گرمی، اور ہم آتے جاتے رہتے تھے۔ تو رمضان آ گیا، 2023 میں رمضان آ گیا، اور اس وقت نا پھر میرا دل تھا کہ میں رمضان اپنے گھر میں گزاروں، لیکن اس وقت نا کچھ چیزیں رہتی تھی، تو امی نے کہا کہ ابھی نا گھر کو کام ہونے میں کافی چیزیں رہتی ہیں، بچے تمہارے چھوٹے ہیں، اگر تم چلی گئی تو مٹی وغیرہ سے نا بچے بیمار ہو جائیں گے۔ اچھا، میں نے پھر رمضان میں یہ ہوتا تھا روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا، تو میں نے ساری چیزیں شفٹ کی
اور ساری چیزوں کی پیکنگ کی۔ یہ ہوتا تھا کہ میں نا بچوں کو رات کو سلا کے نا تو ساری پیکنگ کرتی تھی۔ سحری تک میرے پاس ٹائم ہوتا تھا اور پھر میں ساری پیکنگ کرتی تھی، اور ساری چیزیں نا میں آہستہ آہستہ اپنے نئے گھر میں بھجواتی تھی۔ کسی وقت یہ ٹائم آ گیا تھا کہ ہمارے گھر میں نا اتنے زیادہ برتن تھے، اور ہم نا میٹرس فرش پہ نا بچھا کے تو ادھر ہی سوتے تھے۔ فرنیچر تھا وہ پالش ہونے کے لیے اور کچھ ٹوٹا وغیرہ تھا، اسے صحیح کروانے کے لیے ہم نے نا بھیج دیا تھا، تو اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگا تھا، تو گھر ہمارا خالی ہی ہوتا تھا۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ روزہ کھول کے میں جاتی تھی اپنے نئے گھر میں، ادھر ہیلپر کے ساتھ جاتی تھی کبھی خود، اور پھر میری بھتیجیاں وغیرہ بھی آ جاتی تھی، تو انہوں نے بھی کافی زیادہ ہیلپ کی گھر کی سیٹنگ میں۔ تو میں 1 مہینہ نا یہی کام کرتی رہی، گھر کی کلیننگ کرتی رہی، گھر کی سیٹنگ کرتی رہی، اور مجھے اچھا لگتا تھا۔ کسی وقت ہوتا تھا کہ میں نا بچے صبح اٹھتے تھے نا تو بچوں کو ناشتہ کروا کے پھر میں آ جاتی تھی، اور امی بھی آ جاتی تھی، تو پھر ہم گھر کی سیٹنگ وغیرہ کرتے تھے۔ اتنا مجھے جنون ہوتا تھا، میرے ہسبینڈ ابو سارے کہتے تھے کہ تم بیمار ہو جاؤ گی، لیکن میں شوق سے کام کرتی تھی، اس وقت تھکاوٹ ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو پھر ایک ایک چیز میں نے اپنے گھر کی سجائی۔ پھر عید آ گئی، عید پہ بھی ابھی نا گھر کا پورا کام نہیں ہوا تھا، لیکن ابو جی اور امی جی نے کہا کہ نا تم جاؤ اپنے گھر عید کرو، کیونکہ کافی زیادہ تو کام ہو چکا ہے، جو 3 4 کام رہ گئے ہیں چلو وہ ہم نا عید کے بعد کروا لیں گے۔ اچھا، پھر مجھے یاد ہے کہ لاسٹ والا روزہ تھا، 30 روزے ہوئے تھے، تو 30واں روزہ نا ہم نے آ کے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ اس کے بعد جی عید کی تھی، اور ماشاء اللہ نا اتنے دنوں میں نا میں نے اپنے گھر کو نا بالکل سیٹ کر لیا تھا، اور جب سارے آئے تو حیران ہو گئے کہ تم اتنے تھوڑے دنوں میں تم نے اپنا گھر سیٹ کر لیا۔ اگر عورت چاہے نا تو مکان کو نا ایک دن میں گھر بنا سکتی ہے، یہ بات 100% صحیح ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کروں نا یہ کام ہے، کیونکہ ایک عورت اپنے اگر بچوں کے ساتھ ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے نا، اپنا جن کا گھر ہوتا ہے نا، وہ کہہ لیں گھر جنت سے کم نہیں ہوتا۔ تو مجھے بھی اپنا گھر جنت لگتا ہے، اور میں اسی طرح سوچتی ہوں کہ میں جنت میں رہ رہی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں نے جو بھی دعا اللہ سے مانگی ہے، دل سے مانگی ہے، نیت صاف رکھی ہے، تو میری ہر دعا قبول ہوئی ہے۔ کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ نہیں قبول ہوئی۔ اور یہ جو بات ہے نا 100% صحیح ہے کہ ہر مشکل وقت کے بعد نا آسانی آتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ مشکل وقت کبھی نہیں گزرے گا، لیکن اس مشکل وقت میں اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا ہے، اور آپ اس مشکل وقت سے نا نکل جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اور بے شمار لوگ ہیں، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے، ابھی اس وقت میں ہیں، لیکن آپ اللہ پہ یقین رکھیں، وہ مشکل وقت آپ کا گزر جائے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا وہ مشکل وقت گزر گیا، اور وہ جو ہے مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں ہم پہ مشکل وقت لایا، ہم اللہ سے نا شکوہ کرتے ہیں، لیکن یقین جانیں وہ مشکل وقت آپ کو بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے۔ اور جہاں میرے پیرنٹس نے میرا ساتھ دیا، وہیں میرے بہن بھائیوں نے بھی بہت زیادہ ساتھ دیا، میرے بھائی آخری قدم تک میرے ساتھ رہے۔ تو آپ کہتے ہیں نا اپنے ویڈیوز میں آپ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا، تو جو آپ کے ساتھ ہم درد ہوں، پیار کرتے ہوں نا، تو ان کا ذکر نہ چاہتے ہوئے بھی نا آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے موٹیویشنل رہی ہوگی، آپ کو یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں انکریج کرے گی، جو نا امید ہو چکے ہیں۔ دیکھیں مشکلیں آتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ، اسٹے سیف۔